اگر میں آپ سے کہوں اسلام کا سب سے پہلا فلاسفر، سب سے پہلا سائنٹسٹ، سب سے پہلا جورسٹ اور سب سے پہلا پولیٹیکل ریفارمر صرف ایک شخص تھا، اور اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کا علم صرف کتابوں سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے آیا تھا، تو کیا آپ مانیں گے؟ آج ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کی جس کا نام علی ابن ابی طالب ہے علیہ السلام، جس کا کردار مسلم دنیا نے کبھی پوری طریقے سے سمجھا ہی نہیں۔ أنا الذي سمتني أمي حيدرة برغام. امام علی علیہ السلام کی پیدائش 13 رجب خود خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ امام علی وہ پہلے اور آخری شخص تھے جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ کوئی معجزاتی کہانی نہیں یا کوئی میریکل واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک سمبولک ڈیکلریشن تھی کہ یہ بچہ عمل اور عبادت کو الگ نہیں کرے گا۔ امام علی علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی تو ان کے سامنے شرک نہیں بلکہ توحید کا گھر تھا۔ الذي سمتني أمي حيدرة برغام آجال. یہاں سے اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے اصل ڈفرینس شروع ہوتا ہے۔ علی علیہ السلام بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں پلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھیلے۔ امام علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں یعنی علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس طرح چلا کرتا تھا جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے۔ جسٹ ویٹ، لیو دا مومنٹ اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے، یا جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، یا جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غور کر رہے ہوتے تھے، تو ان کے سامنے ایک ہی شخص ہوتے تھے، علی ابن ابی طالب۔ یہ وہ مدرسہ تھا جہاں پر سلیبس قرآن پلس اخلاق پلس حکمت پلس آبزرویشن تھی۔ أنا الذي سمتني أمي حيدرة برغام آجال. امام علی علیہ السلام سب سے الگ کیوں تھے؟ دیکھیں، اسلام کا جو علم تھا وہ دو طریقے سے آگے بڑھا۔ نمبر ایک، روایات سے مطلب سن کر، اور نمبر دو، صحبت سے مطلب رہ کر۔ زیادہ تر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سنا اور کبھی دل چاہا تو سمجھ بھی لیا، مگر وہیں پر علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آبزرو کیا، اینالائز کیا اور لیو کیا۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم والیٌ بابھا، مطلب میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ الذي سمتني أمي حيدرة برغام آجال. قرآن اور عقل علی علیہ السلام کا ایک یونیک ماڈل۔ آئیے سمجھتے ہیں، علی علیہ السلام کا علم نہ صرف عبادت اور نہ صرف فلسفی، بلکہ عبادت پلس عقل پلس عمل، کیونکہ علی علیہ السلام خود فرماتے ہیں، عقل کے بغیر عبادت جسم کے بغیر روح ہے۔ ہڈن ٹروتھ یہ ہے کہ علی علیہ السلام نے قرآن کو رٹا نہیں لگایا بلکہ قرآن کا سسٹم سمجھا۔ تبھی تو فقہ ہو یا قانون، گورننس ہو یا ایتھک، سب کا سورس علی علیہ السلام ہی تو تھے۔ ناج البلاغہ جو کہ پولیٹیکل سائنس، مورل فلسفی اور سوشیولوجی کا خزانہ ہے۔ الذي سمتني أمي حيدرة برغام آجال. علی علیہ السلام صرف عالم نہ تھے بلکہ وہ ایک ایکشن تھے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، جب لوگ رک گئے علی علیہ السلام پڑھے۔ لیکن یہاں پر یہ سمجھنا، علی علیہ السلام کا جہاد غصے سے نہیں، ایگو سے نہیں، بلکہ اسٹریٹجی سے تھا۔ خیبر کا قلعہ، نو ڈاؤٹ وہ ایک را پاور تھی، لیکن را پاور کے ساتھ وہ کانفیڈنس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سچے ایمان نے ان کو دیا تھا، اور پھر یہی کانفیڈنس
آگے کے سائنٹسٹ، تھنکر اور ریفارمرز کو ملا۔ الذي سمتني أمي حيدرة برغام آجامي گورننس، اسٹیٹ کرافٹ بفور ویسٹ۔ علی علیہ السلام کا دور خلافت مینجمنٹ کا ماسٹر پیس تھا۔ ان کا لیٹر جو انہوں نے مالک اشتر کے نام لکھا تھا، جس کے اندر ہیومن رائٹ چارٹر، مائنورٹی پروٹیکشن، اکاؤنٹیبلٹی اور اینٹائی کرپشن، یہ سب چیزیں مولا علی نے یون سے 1400 سال پہلے اور یورپ سے 1000 سال پہلے انٹروڈیوس کروائی تھی۔ علی علیہ السلام کے لیے حکمران قانون کے نیچے، غریب امیر برابر، اسی لیے ایلیٹس نے انہیں پسند نہیں کیا۔ الذي سمتني أمي حيدرة برغام آجامي دا مین کنٹروورسی، علم خطرہ کیوں بن گیا؟ دیکھیں، علی علیہ السلام کا علم سوال پیدا کرتا تھا، اسٹیٹس کو توڑتا تھا، اسی لیے پالیٹکس نے انہیں اکیلا کر دیا، پاور نے انہیں آئسولیٹ کر دیا، اور منافقت نے انہیں گھیر لیا۔ یہاں سے مسلمانوں نے اپنے زوال کا بیج بویا۔ اس دور کے لیڈرز نے کہا علم کو کنٹرول کرو، ورنہ علم پاور کو چیلنج کرے گا۔ الذي سمتني أمي حيدرة برغام آجامي شہادت، علم کو کنٹرول کرنے کی آخری کوشش۔ 19 رمضان، مسجد کوفہ، سر سجدے میں، تلوار لگی۔ علی علیہ السلام کا جملہ، فَسْتُ وَرَبِّ کعبہ، کعبے کی رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور بے شک وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ تلوار جسم تو مار سکتی ہے لیکن علم کو نہیں۔ دیکھو، تلوار جسم کو مار سکتی ہے لیکن روح کو نہیں۔ ان کا علم زندہ رہا، جو کہ بعد میں امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر اور امام جعفر صادق تک چلا۔ علی علیہ السلام نے کبھی علم کو دین سے الگ نہیں کیا، اور نہ انہوں نے دین کو علم سے الگ کیا، مگر ہم نے کر دیا، اور یہی ہمارے زوال کی وجہ ہے۔ اگلی کیس، امام علی، دا ٹیچر آف مائنڈس۔